حضرت ٹرمپ اور حضرت نیتنیاہو، اور بلکہ میرا دل کر رہا ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ کچھ لوگوں کی وجہ سے رحمت اللہ علیہ بھی لگا دوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ ہم نے جناب آیت اللہ خمینی پر بات کیوں کی، ان کے سپورٹ میں کیوں بات کی، اور جناب ہم نے ان کے لیے دعا کیوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ کرے نصیب۔ ابھی اللہ جانتا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی، ہمیں حاصل نہیں کہ کسی نے کہاں جانا ہے یا کسی کا اختتام کیا ہے۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں مختصر، یہ اپنے تمام عقائد اور مسالک کو جو اختلافات ہے اس وقت ایک سائڈ پر رکھے، یہ وقت ہے کہ ہم یکجہتی کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ورنہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بغداد پہ جب کفار نے حملہ کیا تھا نا، تو بغداد کے چوراہوں پر علماء پتہ ہے کیا بحث کر رہے تھے؟ دو ٹولوں میں یہ بحث تھی، یہ اصحاب کہف کا کالا کتا تھا یا سفید۔ اگلی ٹولی میں یہ بحث کر رہی تھی کہ کوا حلال ہے کہ حرام۔ اسی دوران جب کفار نے ان پر حملہ کیا تو کفار نے اس ٹولی سے بھی نہیں پوچھا کہ تم کتے کو سفید ماننے والے ہو یا کالا ماننے۔ اگلے چوراہے پر جو کھڑے تھے، جو کوے کی حلال اور حرام پر بحث کر رہے تھے، ان کو بھی سب کے سب کو شہید کر دیا۔ دونوں سے نہیں پوچھا کہ تم کوے کو حلال کہنے والے ہو یا حرام کہنے والے ہو، بلکہ سب کے سب کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ لہذا جب کفر ہمارے سامنے آ کڑا ہو تو کفر پھر یہ نہیں پوچھتا کہ تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم بریلی ہو، تم دیوبندی ہو، تم وہابی ہو۔ اگر اسے پتہ چلے گا تم کلمہ گو ہو، تمہارے نام کے ساتھ مسلمان جڑا ہوا ہے، اس نے تمہیں کاٹ کر رکھ دینا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کئی اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کو یہی باتیں ہیں؟ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، او بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ اللہ کے بندو مسلمان کب بنو گے؟ مسلمان تب بنو گے جب یہ لوگ تمہیں کاٹ کوٹ کے پرے پھینک دیں گے۔ اپن لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ تو شیعہ ہے۔ 57 اسلامک ممالک میں سے ان لوگوں نے کیا تیر مار دیا ہے، اور جن لوگوں نے تیر مارا ہے ان لوگوں نے شہادت کی جام بھر بھر کے پی لی ہے، لیکن ہماری طرف کوئی شہادت نہیں ہو رہی، کیونکہ سارے سر تسلیم خم کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس عالم کفر کے سامنے اگر ہم بھی اپنے مسالک اور عقائد کے جنگ لڑتے رہیں، بالکل بغداد کے مسلمانوں کی طرح ہم سے بھی کفار نہیں پوچھیں گے کہ تم کون ہو، تم شیعہ ہو، سنی ہو، تمہارے آپس میں اختلافات کیا ہے، ہمیں گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے اگر ہم یہی کرتے رہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس کا عقیدہ، یہ اس کا عقیدہ۔ بھائی جان عقائد کو فی الحال سائڈ میں رکھے، یہ وقت ہی نہیں کہ ہمارے پاس کہ ہم عقائد کو لے کر بیٹھے رہیں۔ بڑے باشعور لوگ جناب اس کو لے کر بحث بنا رہے ہیں، اور اگر کسی کو بہت ہی شوق ہے آیت اللہ خمینی کے مخالف کھڑے ہونے کا تو بھائی تم شوق سے کھڑے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، نیتنیاہو اور ٹرمپ کی تصویر اپنے ماتھے پر سجا لو، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے سنی سارے دیکھ رہے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔